مسجدوں کے ساتھ ساتھ اب عدالتوں کے بھی کھدائی اور سروے کرائے جائیں گے۔ پورے ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسجدوں کی کھدائی اور سروے آرڈر دینے والی عدالتوں پر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ دعویٰ بھی کیا جانے لگا ہے کہ آج جہاں سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کسی دور میں شری کرشن کا مندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسجدوں کی طرز پر اب سپریم کورٹ کی بھی کھدائی کرائی جائے گی، یا بھارت کھودو ابھیان صرف مسلم دھارمک سنستھانوں تک ہی سیمت رہے گا؟ کیا ہے پورا معاملہ، اس کی ڈیٹیلز ہم آگے بتائیں گے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ مزید دوسری خبروں اور تازہ ترین تبصروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نیچے مندر ہونے کا سچ کیا ہے، اس کی پوری کہانی جاننے کے لیے پہلے یہ سنسنی خیز خلاصہ کرنے والے مشہور صحافی نرنجن ٹاکلے کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے، تاکہ سپریم کورٹ کے تعلق سے اس حقیقت کو آپ افسانہ سمجھ بیٹھنے کی بھول نہ کریں۔ نرنجن ٹاکلے IBN CNN جیسی میڈیا سنستھانوں میں کام کر چکے ہیں۔ نرنجن ٹاکلے اس وقت سرخیوں میں آئے جب امت شاہ کے مقدمے کی سنوائی کرنے والے جج لویا کی پراسرار موت کے تعلق سے نرنجن ٹاکلے نے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ نرنجن ٹاکلے کی کتاب جج لویا کا قاتل کون آج بھی امیزون پر کافی مقبول ہے۔ مہابھارت دور کا حوالہ دیتے ہوئے معروف صحافی نرنجن ٹاکلے نے ملک کی عدالتوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر 800 سال سے زائد پرانی اجمیر درگاہ کا سروے آرڈر محض 13 سال پہلے لکھی گئی کتاب کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، تو میں نے بھی ایک جامع کتاب مہابھارت پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ دہلی کا پرانا نام ہستناپور تھا، اور یہ وہی ہستناپور ہے جہاں پانڈووں نے کوروں پر فتح پائی تھی۔ نرنجن ٹاکلے کا دعویٰ ہے کہ مہابھارت میں آگے لکھا ہے کہ جب ہستناپور میں کرشن جی کی مدد سے پانڈووں نے کوروں پر فتح پائی تو انہوں نے ہستناپور میں شری کرشن کا ایک عظیم الشان مندر تعمیر کرایا تھا۔ نرنجن ٹاکلے کی معلومات کے مطابق وہ عظیم الشان مندر آج سپریم کورٹ کے نیچے ہے۔ کورٹ کے حالیہ فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے نرنجن ٹاکلے کا کہنا ہے کہ جس طرح مسجدوں اور درگاہوں کو سروے کے نام پر کھودنے کی بات کہی جا رہی ہے، کیا اسی طرز پر سپریم کورٹ کے بھی سروے آرڈر دیے جائیں گے؟ اگر سپریم کورٹ کے سروے اور کھدائی کے آرڈر نہیں دیے جا سکتے تو صرف مسجدوں اور درگاہوں کے ساتھ یہ دوہرا پیمانہ کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک دھرم وشیش سے آتے ہیں؟ انہوں نے 800 سال سے زائد پرانی اجمیر درگاہ کے سروے کی درخواست منظور کیے جانے اور سنبھل میں یک طرفہ کارروائی کے بعد شاہی جامع مسجد دلی کے سروے کا حکم دیے جانے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی ترجیحات پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ پاگل پن ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک پورے عدالتی نظام کی یہ ذمہ داری ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کیا جائے۔ عوام کو بھی آگاہ کرتے ہوئے نرنجن ٹاکلے نے سوال کیا کہ ملک کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں۔ 140 کروڑ کی آبادی والے چین نے سال 2023 میں تعلیم پر $900 بلین خرچ کیے ہیں، جبکہ 142 کروڑ آبادی والے ہندوستان نے 2023 میں تعلیم پر محض $13.67 بلین خرچ کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں یہ طے ہونا چاہیے، ورنہ جس وقت چین پوری دنیا کی قیادت کر رہا ہوگا اس وقت ہندوستان مذہب اور ذات پات کی اوچھی لڑائی میں مصروف ہوگا۔ فی الحال نرنجن ٹاکلے کے اس بیان سے ملک میں ایک نئی لیکن مثبت بحث ضرور چھڑ گئی ہے۔ مسلم سمودائے نرنجن ٹاکلے کے ذریعہ اٹھائے گئے اس مدعے کو کتنا بھنا پائے گا یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔